علی محمد خان صاحب، آج مذاکرات میں ماحول بڑا مثبت تھا. حکومت نے سینئر ممبران کو کمیٹی کا حصہ بنایا ہے. مذاکرات میں حکومت کی سنجیدگی کے حوالے سے اب کیا تاثر ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، معاملہ آتا ہے مومنین یا مسلمانوں کے بیچ میں، تو وہ شورا کرتے ہیں. میرے خیال میں ایک اچھی ابتدا ہوئی ہے. آئیڈیل نہیں کہہ سکتے لیکن اچھی ابتدا ہے. میرے خیال میں جو پولیٹیکل ورکرز ہیں یا جو اس پولیٹیکل سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں کہ جیسا بھی ہے، ٹوٹا پوٹا جیسے بھی ہے، جیسے بھی ہماری ڈیموکریسی جس طرح بھی ہے، اس سسٹم کو اگر سپورٹ کرنا ہے، ڈیموکریٹک سسٹم کو، تو ہماری خواہش یا دعا ہونی چاہیے یہ جو سیاسی بیٹھک ہوئی ہے اس کا کوئی مثبت نتیجہ نکلے. اس لیے اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. کچھ چیزیں ہماری طرف سے ہیں، ہمارے کچھ ممبرز آج نہیں آ سکے، اگلی بیٹھک میں وہ آئیں گے. عمر ایوب صاحب کا آج کوئی کیس تھا، ان کا بھی کچھ ایشو تھا، تو اسی طرح حامد خان صاحب وہ بھی آئیں گے. میں تو پر امید ہوں، اور یہ وہی کام ہوا ہے جو آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے میں نے یہی بات کی تھی الیکشن ہونے سے پہلے کہ آپ بیٹھیں. شاید اگر اس وقت بیٹھک ہو جاتی، جو بھی اس کی وجہ ہے، میں کسی کو دوش نہیں دیتا، تو میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ نہ بیٹھے تو ہو سکتا ہے اگلے الیکشن، یعنی یہ جو ہو گیا ہے، اس کے بعد پھر کوئی روڈوں پہ ہو رو رہا ہو یا احتجاج ہو. جی بالکل. علی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آج فیصلہ ہونا تھا عمران خان صاحب کے بارے میں، عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ سنانا تھا، تو وہ فیصلہ آج نہیں سنایا گیا. کیا اس التوا کو ہم مذاکرات سے جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں؟ آئیڈیلی اسپیکنگ تو جوڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ عدالتوں کا ان معاملات سے کوئی کام نہیں ہے. لیکن اس کو آپ بعید از قیاس نہیں سمجھ سکتے. ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اس کا بھی تعلق ہو، لیکن میں شور شارٹ بات نہیں کر سکتا. لیکن میرے خیال میں آج اگر فیصلہ مؤخر ہوا ہے جو آنا ہے، اگر انصاف پہ مبنی آتا ہے، چاہے آج آئے، چاہے کل آئے، چاہے جب بھی آئے، خان صاحب کو اس میں بری ہونا چاہیے. باقی خدا نخواستہ اگر آج کوئی منفی سا فیصلہ آ جاتا، میرے خیال میں اس کا مذاکرات پہ اثر اچھا تو نہ ہوتا. ٹھیک. اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ حکومت نے آپ کو کہا، حکومت نے آپ سے چارٹر آف ڈیمانڈ مانگا ہے، حکومت کے اپنے مطالبات بھی کچھ سامنے آئیں گے یا آئے ہیں؟ دیکھیں، حکومت کے جو مطالبات ہیں اس کا تو مجھے علم نہیں ہے. وہ جو ہمارے ممبران آئے ہیں، اسد صاحب اس میں تھے، تو شاید وہ بریفنگ دیں ہماری کور کمیٹی یا پولیٹیکل کمیٹی کو. دونوں کا میں حصہ ہوں تو میرے پھر نالج میں آ جائے گا. میری ابھی تک اسد قیصر صاحب سے ذاتی طور پہ بات نہیں ہوئی، لیکن ایک بات میں اپنی طرف سے ایڈ کرنا چاہوں گا. میرے خیال میں میری تجویز ہوگی اپنی اس کمیٹی کو، جو ہماری کمیٹی ہے، کہ اس میں اسیران کی رہائی بھی ہے اور اس میں جوڈیشل کمیشن بھی ہے. اس میں 8 فروری کے الیکشن کا جوڈیشل آڈٹ لازمی پوائنٹ ہونا چاہیے. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ ایسے مطالبات ہیں جو اپنی نوعیت میں سیاسی نہیں ہیں بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے منسوب کیے جاتے ہیں. مثلا کہ جی عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں سے کبھی کبھار بڑی سخت بات کر دی جاتی ہے، یا ایک مخصوص زاویہ ہے جس سے روشنی حالات پر نہ ڈالی جائے تو بہتر ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں بھی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو کمیٹی آپ کی پارٹی کی ہے یہ ان کو طے کر سکتی ہے؟ اسد قیصر صاحب نے جناب عمران خان صاحب سے ملاقات مانگی ہے اس کمیٹی کے لیے. کمیٹی میں وہ موجودہ پیش رفت جتنی بھی کوئی ہوئی ہے، وہ نیلسن منڈیلا صاحب نے کہا تھا نا کہ جرنی آف 1000 miles starts with a single step. I hope it's not a journey of 1000 miles. I hope it's a journey of few miles. لیکن اچھی ابتدا ہے. تو خان صاحب کے سامنے وہ چیزیں رکھیں گے. تو خان صاحب اگر حکم کریں گے تو پھر اگر دوسری طرف سے ماحول بہتر ہوتا ہے تو ہماری طرف سے بھی تھوڑا سا عدت کم ہوگی. لیکن میرے خیال میں ابھی تھوڑا سا قبل از وقت ہے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ بالکل ہی خاموشی ہو جائے. میرے خیال میں تھوڑا سا اور ایکسپیکٹیشن ہے.
جب اس طرف سے چیزیں بہتری ہوں گی حکومت کی طرف سے، خاص کر جب جناب عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی، کیونکہ اڈیالہ جیل کے باہر میں نے یہ بات کی ہے، اور یہ بات 100 باتوں کی انشاءاللہ ایک بات ہوگی، اور وہ یہی ہے کہ اس سارے سیاسی مسائل کا جو گنجلک نظام ہے، یہ جو ایک دھندلکا سا چھا گیا ہے، جو دلدل ہے، اس سیاسی مسائل سے نکلنے کے لیے جادو کی جو کنجی ہے، جو چابی ہے، وہ جناب عمران خان صاحب کی رہائی ہے ان پولیٹیکل کیسز سے۔ ان کی اگر رہائی ہوتی ہے، قدرتی طور پہ چیزیں نارملائز ہونا شروع ہوتی ہیں۔ جب کوئی اچھی چیز ہونے لگتی ہے تو وہاں سے ہماری اندر سے، ہماری صفوں میں کوئی لوگ ان چیزوں کو تباہ کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیں، میں تو اپنی صفوں کی بات کروں گا، میں اپنی جماعت کی بات کروں گا۔ میں مذاکرات سے کیا، علی محمد مذاکرات سے کیا چاہتا ہے؟ میں مذاکرات سے اپنی لیڈر کی رہائی اور اس نظام کو واپس ٹریک پہ لانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو خون بہا ہے اس کا انصاف ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ جو ووٹ حبیب اکرم جیسے 25 کروڑ اور پاکستانیوں نے ڈالا ہے، وہ ووٹ ادھر ہی نکلے جدھر انہوں نے ڈالا ہے، چاہے وہ ہماری طرف ہے، چاہے وہ کسی اور کی طرف ہے۔ میں اس مذاکرات سے چیزیں واپس پارلیمنٹ اور آئین کے کوریڈورز میں آتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری تو یہ ایکسپیکٹیشن ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر۔ اچھا، علی محمد خان صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ 2 جنوری کو دوبارہ میٹنگ ہوگی دونوں مذاکراتی کمیٹیوں کی، تو اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کتنا ٹائم ٹیکنگ یہ پروسیس ہوگا؟ کتنا وقت لگے گا؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تیزی سے ہوگا یہ معاملہ؟ جی، اس پہ میری ایک ریزرویشن ہے، اور کافی اسٹرانگ ریزرویشن۔ وہ یہ ہے، میں اگر اس مذاکراتی کمیٹی کا ممبر ہوتا، میں ان کو کہتا کہ آپ مذاکراتی کمیٹی کی اگلی میٹنگ کل صبح رکھیں۔ اچھا، اگر یہ معاملہ اہم ہے، اس میں اتنا گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی، اور جس طریقے سے ہو رہی تھی، یہ وفود مولانا صاحب کے پاس نہیں آ رہے تھے، ایمرجنسی تھی نا، ایک ایمرجنسی۔ اس وقت کیا ایک ایمرجنسی میجر نہیں ہے؟ میں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ گیپ میری نظر میں اس سے میری ذاتی رائے ہے، میں اس اتنے بڑے گیپ سے خوش نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2-3 دن سے زیادہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہاں، اس میں 27 دسمبر کو محترمہ کی شہادت ہے، 25 کو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا یوم ولادت ہے، لیکن یہ دیکھیں، قائد اعظم کا یوم ولادت بانی پاکستان کا، اس دن تو ہمیں زیادہ پولیٹیکل کام کرنا چاہیے۔ محترمہ کیوں شہید ہوئی؟ اس ڈیموکریسی کے لیے شہید ہوئی۔ اس دن ہمیں ملک کے لیے زیادہ کام۔ یہ جو ہمارے ذہن میں ایک سوچ ہے نا حبیب صاحب کہ ہم چھٹیوں کے بڑے شوقین ہیں، حالانکہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمارا دین کہتا ہے صرف جمعے کی نماز کے لیے تھوڑا سا وقفہ ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ پھیل جاؤ رزق کے لیے۔ تو ہم تو کام کرنے والی امت ہیں، ہم تو وہ امت ہیں جس نے 24 گھنٹے جاگنا ہے، جس نے کام کرنا ہے۔ ہم چھٹیوں پہ چھٹیاں، گیپوں پہ گیپ، یہ گرمی کی چھٹیاں، ججوں کی چھٹیاں، یہ اسکول کی چھٹیاں، یہ چھٹیاں ہی چھٹیاں۔ علی محمد خان صاحب، یہ بات بتائیے گا کہ محمود خان اچکزئی صاحب مشاورت ان سے کس سطح پر ہو رہی ہے؟ کہ کیا وہ آئندہ آگے چل کے مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہوں گے، یا بیہائنڈ دا سین مذاکرات کے بارے میں ایڈوائز کر رہے ہوں گے؟ کیونکہ ان سے مشاورت آپ کی پارٹی کی نظر نہیں آ رہی۔ نہیں، ان سے مشاورت ریگولر ہوتی ہے، اچھا، اور ان کو زیادہ تر اسد قیصر صاحب انگیج کرتے ہیں۔ میری ان سے جب بھی پارلیمنٹ میں ہوں، میری تو سلام دعا، میں ان سے ملتا ہوں، لیکن میں اس مذاکراتی عمل کا ان کے ساتھ میں حصہ نہیں ہوں۔ اسد صاحب ہیں اس میں، اور ہمارے دوسرے جو ایلائی ہیں، جو ہماری پارلیمنٹری جو دوسری ہماری جماعت جس میں ہم نے ایک طرح سے ریفیوج لیا، سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ صاحب، ان کے ساتھ کلوز کوارڈینیشن ہے، اور آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، اس کمیٹی میں بھی ہیں۔ اچکزئی صاحب سے میرے خیال میں نیئر فیوچر میں بالکل بات ہو سکتی ہے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا 4-1 مہینے پہلے خان صاحب نے ان کو ایک اجازت بھی دی تھی کہ اگر آپ کوئی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیجئے۔ تو اچکزئی صاحب تو میرے خیال میں ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں، ہمارے جلسوں میں بھی ہوتے ہیں اکٹھے، ہمارا کافی ایکٹیویٹی اکٹھے ہوتی ہے۔ اچھا، علی محمد خان صاحب، ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں ملٹری کورٹ سے سزائیں بھی ہوئی ہیں 9 مئی کے معاملے پر۔ اس پر تحریک انصاف کو کتنی تشویش ہے، اور اس پر تحریک انصاف کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ ابھی حالیہ دنوں میں جو مذاکرات کا معاملہ چلا ہے، اگر کسی ایک چیز نے اس پورے ماحول کو گدلا کیا ہے اور دلوں میں تلخی بڑھائی ہے اور سب کو تشویش میں مبتلا کیا ہے، تو وہ یہ ملٹری کورٹس والا معاملہ ہے۔ جس سے جو سزائیں ہوئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس مذاکراتی عمل پہ بھی اثر ہے، ہمارے کارکنان جو ہیں